غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہوا آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا تو بعض مولویوں نے شدید مخالفت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ جسم سمیت بیٹھے ہوئے ہیں، وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو آپ نے متعدد قرآنی آیات سے وفات مسیح ثابت کی، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے سب رسول گزر گئے یعنی وفات پا گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر آپ بھی وفات پا جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر موت کے گزر گئے تھے۔ یہ ترجمہ ان کا درست نہیں، کیونکہ اسی آیت میں گزرنے کے دو ہی ذریعے بتائے گئے، موت یا قتل، تیسرا کوئی ذریعہ نہیں، ورنہ وہ بھی یہاں درج ہوتا۔ ویسے بھی سب جانتے ہیں کہ جب عربی زبان میں صرف لفظ خلا بغیر قرینے کے کسی کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی وفات کے ہوتے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قد خلت کا مطلب ہے گزر گئے، ان معنی میں جن معنی ہم کہتے ہیں کیا آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں؟ جواب ہوتا ہے ہاں گزر گئے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ پاس سے گزر گئے ہوں، کہیں سے فوت ہو گئے۔ اور ساری عربی ڈکشنریاں کلیتاً یہ لکھتی ہیں کہ قد خلا، یہ خلا کا لفظ جب بولا جائے بغیر کسی کانٹیکسٹ کے کہ فلاں وقت فلاں جگہ سے کوئی شخص گزرا تھا، اس کے بغیر جب بھی آپ خلا کا لفظ بولتے ہیں مراد مرنا ہے، وفات پانا ہے، اس جہان سے گزر جانا ہے۔ خلا کا ترجمہ قرآن کریم نے دو طرح سے کر دیا ہے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ۔ آسمان پر چلے جانے کے خلا کا کوئی ذکر بھی نہیں ملتا، اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے ہمارا یہ عقیدہ قطعی طور پر سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول کہلانے والے انسان تھے وہ سارے کے سارے آپ کے وجود سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی موت یا قتل کے علاوہ اور کسی خلا کے طریق سے نہیں گزرا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو 1000 روپیہ بطور انعام دینے کو تیار ہوں کہ اگر قرآن یا حدیث یا عربی زبان کی نظم و نثر سے ثابت کر سکیں کہ خلات کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص جسم سمیت آسمان پر چلا جائے۔ بعض مفسرین نے بھی یہ لکھا کہ فَسَيَخْلُو كَمَا خَلَوْا بِالْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، جیسے گزشتہ رسول وفات پا کر یا قتل ہو کر گزر گئے ویسے ہی آپ نے بھی گزر جانا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ صحابہ جو عشق رسول میں فنا تھے اس جدائی کی خبر کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور یہی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اور جیسے پہلے رسول وفات پا چکے ہیں آپ نے بھی فوت ہو جانا تھا۔ اس پر تمام صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو صحابہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ عیسیٰ تو زندہ ہیں، ہمارے نبی کیسے فوت ہو سکتے ہیں؟ پس صحابہ کا پہلا اجماع ہی اس بات پر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ۔ لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے،
موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہوا آسماں پر، مدفون ہو زمین میں، شاہ